اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے توبہ قبول کرنے والے کی مثال بیان کی اور اس کے اینڈ پہ کہا کہ اس شخص نے کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن زبان لڑکھڑا گئی اور اس نے کہا تو میرا بندہ میں تیرا رب، لیکن آتل فرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں ہے کہ پڑھوانا شروع کر دیا. یہاں پہ یہی ہوا ہے کہ اگر اسے اختیار نہیں تھا تو ہم بابے کو نہیں، اگر اسے اختیار نہیں تھا تو ہم بابی کو نہیں، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو بابی کو تو نہیں تھا، بابے کے ماننے والے کو. بابے کو جب خط ملا اس کا تو کام تھا نا کہ بھائی تو شیطان چڑھا ہوا ہے تیرے اوپر. وہ کہتا نہیں، اس واقعے میں تسلی تھی. کسی مسلمان کے سامنے آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے چونکہ انہوں نے اپنے علماء کو خدا مانا ہوا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے بھی اپنے علماء کو، درویشوں کو، احبار اور رہبان کو رب مان لیا، اس لیے یہ ان کی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کانٹیکسٹ میں وہ ترمذی کی حدیث ہے، عدی بن حاتم نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں کرسچن تھا لیکن ہم نے کبھی اپنے علماء کو رب نہیں مانا. تو آپ نے فرمایا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ایسے ہی فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اب عدی بن حاتم اگر دیوبندی ہوتے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علماء سے ہی تو پوچھ، میں اور کیا کرتا. نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور. بابوں اور بزرگوں اور علماء کی باتیں بھی پیش کرتی ہیں. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو یہ بالکل انہوں نے جھوٹ بولا کہ خواب تھی، وہ بیداری بھی تھی، اور اس میں بابے کا قصور یہ ہے کہ اسے یہ باطل تعویل کرنے کی بجائے اس کو توبہ کی طرف آمادہ کرنا چاہیے تھا. کیا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین کے زمانے میں لوگ ان کے بائٹ ہونے سے پہلے ان کے ناموں کے کلمے خواب اور بیداری میں پڑھا کرتے تھے؟ شکر کرو کہ حضرت عمر زندہ نہیں ہے. ان کی تلوار نکلانی تھی، انجینئر صاحب کی تو صرف زبان نکلتی ہے. بچ گئے ہو پر میری زبان سے نہیں بچو گے. تو یہ پہلا ریفرنس جس کے اوپر یہ باطل تعویل کرتے تھے میں نے کھول کر بیان کر دیا. یہ پہلا عقیدہ ہے. دوسرا عقیدہ، تھانوی صاحب چونکہ چشتی سلسلے کے ایک شیخ بھی تھے، انہوں نے چشتیہ کے حق میں کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. ایک واضح روشن طریقہ جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے حوالے سے ہے. اس میں چشتی رسول اللہ والا فوائد السالکین میں تھا، اس کا دفاع کیا تھانوی صاحب نے. چشتی رسول اللہ صرف